جی دوستو السلام علیکم. ابھی میں نے فیس بک پہ جو وائرل ہو رہا ہے پاکستان میں کہ بزنس میں جو گھس گئے ہیں ایف بی آئی جو بھی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے وردیاں پہن کے آ جاتے ہیں, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. وہ جو بزنس مین کے اس کے دکان میں گئے ہیں اور تھپڑ مار رہے ہیں. اس کا حل پاکستانیوں سب سے اچھا حل, ٹھیک ہے نا. یہ جو تھپڑ کی لڑائی ہوتی تھی نا, یہ پرانے زمانوں میں ہوتی تھی, سمجھ آ گئی. آج ہم نئے دور میں آپ نے بنانا ہے مکہ. کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ مکہ ہے نا, یہ چیز بیلنس ہونی چاہیے. یہ جو آپ کی ہے نا, یہ اس کو بیلنس ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے نا آپ کا انگوٹھا, اس کو یوں ہونا چاہیے, سمجھ آ گئی. کیونکہ آپ جب کو یہ لگے گا نا, وہ کہتے ہیں یہاں پہ لگے گا, جو یہاں پہ نقل ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو ہرٹ کرے گا, یعنی آپ کو زخمی کرے گا. آپ نے وہاں سے نہیں مارنا, آپ نے یہ چیز مارنی ہے, سمجھ آ رہی. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو کے لگتی ہیں نا کسی کو, تو اس کو اس کی نانی ماں, اس کی دادی ماں, اس کو سب یاد آ جاتا ہے. اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوکھ سے کیسے پیدا ہوا تھا, وہ یہ بھی یاد آ جاتا ہے اس کو, سمجھ آ رہی ہے نا. پاکستان میں کوئی بھی بندہ, پولیس والا, کوئی بھی بدتمیز, کوئی بھی وہ جاتے بغیر وردی کے جو آتے ہوتے ہیں. زندگی دوستو بات سنو, زندگی جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آج مرنا ہے, کل مرنا ہے. جب آپ کا ٹائم لکھا ہونا ہے نا کہ آپ نے مرنا ہے, تو اس وقت آپ نے مر جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل. وہ کہتا تھا اپنا ٹیپو سلطان کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی ایک دن شیر کی زندگی بہتر ہے. یعنی ایک دن شیر دا 100 دن گیدڑ کی, کہ وہ ایک دن جو شیر کا ہوتا ہے نا, وہ زندگی سب سے اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی آپ سے یقین کرتا ہے, میری معذرت زبان سے, کوئی آپ کو مارتا ہے, ٹریفک والا تھپڑ مارتا ہے یا پولیس والا تھپڑ مارتا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے, اگر وہ آپ کے علاقے میں آپ کی دکان پہ یا سڑک پہ آ کے آپ کو تھپڑ مارے, تو آپ نے آگے سے جڑ جانا ہے. کیسے جڑنا ہے اب یہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیسے جڑنا ہے. یہ دیکھیں جی بھائی جان, یہ دیکھو, یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہے. یہ چیزیں آپ نے یہاں رکھنی ہیں, سمجھ آ رہی ہے. یہاں پہ 3 بندے ہوں, 4 بندے ہوں, آپ نے ان سب کو تارے دکھا دینے, نانی ماں یاد دکھا دینی. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھا کتنی تیزی سے میرے پنچ آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پنچ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ دیکھیں, یہ چیز یہاں وہ اس نے تھپڑ مارا ہے نا, آگے سے اس بندے کو یوں چاہیے تھا. یہ دیکھ, یہ چیز اس کے یہاں لگتی نا, اس کو یاد آ جانا تھا کہ وہ اپنی ماں کی کوکھ سے کیسے پیدا ہوا تھا. اس کو یہ بھی یاد آ جانا تھا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے, آپ نے جب اس بندوں کو تینوں کو مار گیا, بے شک ایک بڑا بھی ہو, 2 بھی ہو, آپ سب کو سنبھال لو گے, سمجھ آئیں گے. پہلے تو جو پتلا ہے نا اس کو مارنا ہے, پھر جا کے تیسرے کو جڑ جانا ہے جو سب سے بھاری ہے, ٹھیک ہے. یہ سب بھاری جو بھی آگے آتا ہے نا, جو پہلے بنتا ہے شیر, اس کو آپ نے جڑ جانا ہے, ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 یہ بات ہوگی. اور آپ نے کیا کرنا ہے, جب ان کو بے ہوش ہو گئے نا, ان کے نکالنے شناختی کارڈ, ان کی لینی ہے تصویریں, اور بھیج دینی ہے اپنے سب کے, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, کسی کو بھی تصویریں بھیج دینی. کیونکہ کل تک وہ بات بڑھنی ہے. تو آپ نے اس کو کہنا ہے, یک میں تو آؤں گا تیرے پیچھے, تو نے میرے ساتھ یقین کیا نا, میں مر بھی گیا نا, تو میرے پچھلے ہمارے پیچھے آئیں گے. تو پھر وہ اس کو جا کے چودیں گے اس کے گھر جا کے بھی. سمجھ آ رہی میری بات کی, یا اگلی بھی گئی ہے. تو دوستو ڈرنا نہیں ہے زندگی. آپ نے جو پاکستان کے ہوتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں. اب یہ کالے ہو گئے, گورے ہو گئے, یہ جیتے ہیں. اس طرح آپ جینا سیکھو, سمجھ آ رہی میری بات کی. جینا سیکھو, ڈر کے نہیں جینا, کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب آپ کا وقت آنا ہے آ جانا ہے, لیکن مرتے مرتے آپ نے اس کی نسل کو جا کے چود دینا ہے. اس کے گھر والوں کو, جو بھی مرضی آگے نظر آئے اس کو, سب اس نے تمہارا بندہ مار دیا, آپ نے اس کے سارے بندے مار دینے. سمجھ آ رہی ہے, یہ ہوتی ہے زندگی. تو بھائی جان آپ نے کوئی بھی بدتمیزی کرے, یہ نوکر بہن چود ہمارے نوکر ہم پہ ہاتھ اٹھائیں گے ہیں. آپ لوگ جینا سیکھو, سمجھ آ رہی ہے نا. یہ غلامی سے آپ جو آزاد ہو گئے ہو بھائی جان, آپ جینا سیکھو زندگی میں. اپنی نسل جو آئی ہے نا, اس کو جینا, آپ جو نئی نسل ہے نا بھائی جان, آپ جینا سیکھو. موت آنی ہے, انہوں نے آپ کو پکڑ کے وہاں جیل میں بھی مار دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے, مرنا ہے تو باہر کھلے ہو کے مرو. اللہ حافظ.